بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ الرجیع ورعل وزکوان وبئر معونۃ وحدیث عضل والقارۃ وعاصم بن ثابت وخبیب واصحابہ۔ باب هذا باب، یہ باب ہے غزوہ رجیع کے بیان میں، رعل اور زکوان اور بیر معونہ یا بیر معونہ کے بیان میں، اور عدل اور قارہ کے واقعہ کے بیان میں، وہ عاصم ابن ثابت و خبیب و اصحابہ، عاصم ابن ثابت اور خبیب اور ان کے ساتھیوں رضوان اللہ علیہم کے واقعہ کے بیان میں۔ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان یہاں پر دو غزوات کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک غزوہ رجیع کا اور ایک غزوہ بئر معونہ کا، دو غزوات کا ذکر کر رہے ہیں۔ رجیع یہ قبیلہ حذیل کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے، اور چونکہ غزوہ احد کے بعد یہ واقع ہوئی غزوات، اس لیے امام بخاری نے غزوہ احد کے بعد ان کا ذکر فرمایا۔ غزوہ رجیع یہ 4 ہجری میں ماہ سفر میں واقع ہوا۔ باب غزوۃ الرجیع، غزوہ رجیع کا بیان، ورعل و زکوان، اور رعل اور زکوان کا بیان۔ رعل یہ ایک قبیلے کا نام ہے، ایسی زکوان کاف کے سکون کے ساتھ یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ دونوں قبیلے بنو سلیم کے دو شاخیں ہیں۔ وہ بئر معونہ اور غزوہ بئر معونہ کا بیان۔ بئر معونہ اور بئر معونہ میم کے فتح اور ضم دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی قبیلہ حذیل کے علاقے میں ایک جگہ ہے جو مکہ اور عسفان کے درمیان میں، یعنی مکہ مکرمہ سے 2 مرحلہ دور ہے۔ وحدیث عدل والقارہ، عدل اور قارہ کے واقعہ کے بیان میں۔ عدل یہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور قارہ ایک سیاہ ٹیلہ تھا جس میں بہت سارے پتھر تھے۔ قرۂ صحابہ کرام کی ایک جماعت قرہ کے نام سے مشہور تھی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے۔ اسی ٹیلے پر یا اسی ٹیلے کے پاس، یعنی قارہ کے پاس میں وہ صحابہ کرام ٹھہرے، تو وہیں پر پورا واقعہ پیش آیا۔ عدل اور قارہ ان دونوں قبیلوں نے صحابہ کرام کو
وہاں پر گھیر لیا۔ عدل اور قارہ یہی دونوں قبیلے، انہی دونوں قبیلوں کا جو واقعہ ہے وہی واقعہ غزوہ رجیع میں واقع ہوا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے آگے کہ وہ عاصم ابن ثابت، اس کا بھی عطف اسی پر ہے عدل اور قارہ پر، کہ عدل اور قارہ کی حدیث کا بیان، واقعہ کا بیان، ایسے عاصم ابن ثابت اور خبیب اور ان کے ساتھیوں کے واقعہ کا بیان ہے۔ اگر آپ یہاں پر ایک بات کہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں پر امام بخاری دو غزوات کا بیان کر رہے ہیں، ایک غزوہ رجیع اور ایک غزوہ بیر معونہ۔ تو یہاں پر میں نے دو کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر ظاہر عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا امام بخاری نے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی غزوہ ہیں۔ تو یہ ایک غزوہ ہے یا ایک سے زیادہ غزوات ہیں؟ تو اس تعلق سے امام کرمانی نے یہ فرمایا کہ یہ دو غزوے ہیں، ایک غزوہ رجیع، اسی غزوہ رجیع میں حذیل نے قتال کیا تھا، حضرت عاصم، حضرت خبیب اور ان کے اصحاب سے، ان کے ساتھیوں سے قتال کیا اسی غزوہ رجیع میں۔ تو عاصم بن ثابت، خبیب اور ان کے اصحاب کا جو واقعہ ہے وہ غزوہ رجیع سے ہی متعلق ہے۔ اور دوسرا غزوہ غزوہ بیر معونہ ہے، جس میں رعل اور زکوان نے ان قرہ کے ساتھ دھوکہ کیا جن قرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام قرہ کے نام سے مشہور تھے، تو رعل اور زکوان کا واقعہ جو ہے وہ بیر معونہ سے متعلق ہے۔ تو اب ہماری اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ عاصم ابن ثابت، خبیب اور ان کے اصحاب تو کا واقعہ متعلق ہے غزوہ رجیع سے، اور رعل اور زکوان کا واقعہ متعلق ہے بیر معونہ سے، اور امام بخاری عدل اور قارہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو عدل اور قارہ کا ذکر، عدل اور قارہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ عدل اور قارہ جو ہے، ان کا جو واقعہ ہے وہ الگ سے نہیں ہے، بلکہ غزوہ رجیع کی جڑ اور بنیاد یہی ہے، عدل اور قارہ۔ تو اس کا بھی تعلق، یعنی عدل اور قارہ کا بھی تعلق غزوہ رجیع ہی سے ہے۔ وہ کیسے کہ غزوہ رجیع سے عدل اور قارہ کا تعلق غزوہ رجیع سے کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ عدل ایک قوم کا نام ہے، ایک قبیلے کا نام ہے، اور قارہ ایک ٹیلے کا نام ہے جو وہاں پر ٹیلا تھا۔ تو عدل اور قارہ، یا یہ کہ اس ٹیلے کے پاس میں جو لوگ رہتے تھے اس قبیلے کا نام تھا قارہ۔ تو عدل اور قارہ، ان دونوں سے کچھ افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ کچھ قرہ کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام کی باتیں سکھائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ حضرات کو بھیجا، جن میں حضرت عاصم بن ثابت، حضرت خبیب اور ان کے اصحاب تھے۔ جب یہ حضرات مقام رجیع پر پہنچے جو کہ حذیل کے قریب تھا،
تو ان لوگوں نے کہ جو سرکار سے سفارش کر کے لے کر گئے تھے انہیں، ان لوگوں نے ان قرہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور حذیل کو بلا لیا. تو انہوں نے حذیل کے ساتھ مل کر ان قرہ کو قتل کر دیا، ان کے ساتھ قتال کیا. تو عضل اور قارہ یہ چونکہ غزوہ رجی کے واقع ہونے کا ذریعہ اور سبب تھے، اس لیے عضل اور قارہ کا تعلق بھی غزوہ رجی سے ہی ہے. تو اب ہماری گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر دو غزوات ہوئے، ایک غزوہ رجی اور ایک غزوہ بئر معونہ. عدل اور قارہ اس کا تعلق غزوہ رجی سے ہے، کیونکہ عدل اور قارہ ہی کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کو لینے کے لیے آئے اور سرکار نے بھیج دیا اور پھر دھوکہ کیا ان کے ساتھ، اور یہ رجی کے جگہ مقام رجی میں یہ سب دھوکہ ہوا، ان سے قتال ہوا. تو عدل اور قارہ کا تعلق غزوہ رجی سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ربط ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر دو ہی غزوات کا ذکر ہے. فرماتے ہیں باب غزوۃ الرجیع والرعل، یہ باب ہے غزوہ رجی اور رعل کے بیان میں، و زکوان اور زکوان کے بیان میں، و بئر معونتا اور بئر معونہ کے بیان میں، و حدیث عضل والقارہ اور عضل اور قارہ کے واقعہ کے بیان میں، و عاصم ابن ثابت و خبیب و اصحابہ اور عاصم ابن ثابت، خبیب اور ان کے اصحاب کے واقعہ کے بیان میں. تو عدل، قارہ، عاصم ابن ثابت، خبیب اور اصحاب، ان تمام کا تعلق ہو گیا غزوہ رجی سے، اور رعل اور زکوان کا تعلق ہے غزوہ بئر معونہ سے. میں نے بتایا تھا کہ غزوہ رجی اور یہ غزوہ بئر معونہ یہ غزوہ احد کے بعد واقع ہوئے، اس لیے امام بخاری نے غزوہ احد کے بیان کے بعد ان کا ذکر فرمایا. امام بخاری فرماتے قال ابن اسحاق، امام ابن اسحاق نے کہا ہے حدثنا عاصم ابن عمر، ہم سے حدیث بیان کیا عاصم ابن عمر نے، یعنی ہم سے یہ بات عاصم ابن عمر نے بتائی. کون سی بات؟ انہا بعد احد، کہ یہ غزوات غزوہ رجی اور غزوہ بئر معونہ یہ غزوہ احد کے بعد ہوئے. انہا بعد احد، غزوہ احد کے بعد ہوئے. یعنی غزوہ رجیع جو ہے وہ 3 ہجری کے آخر میں واقع ہوا، اور غزوہ بئر معونہ یہ 4 ہجری کی شروع میں واقع ہوا. یہ ہم نے مختصر سا دونوں غزوات کے تعلق سے مفہوم ذکر کیا. ہم آج اس کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور ان غزوات سے متعلق احادیث انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں.